اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہر سو خوشحالی لائیں گے، جس ارض وطن پہ ظلم نہ ہو وہ پاکستان بنائیں گے۔ اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہر سو خوشحالی لائیں گے، جس ارض وطن پہ ظلم نہ ہو وہ پاکستان بنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یوم تاسیس کے اس موقع پر جماعت اسلامی کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ قائد اعظم نے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم ایسی جائے پناہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ مدینہ کے بعد دنیا میں دوسرا لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا ملک اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی پاکستان نے اول دن سے نظر پاکستان، تعمیر پاکستان اور تکمیل پاکستان کے لیے ہر سطح کی جدوجہد کی۔ آئینی جدوجہد ہو یا پارلیمنٹ میں اپنا بھرپور کردار۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی تقریریں ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کیسے ہوگا اور پاکستان کا آئین کیسے ہوگا۔ 73 کے آئین میں بھرپور کردار ہو یا قرارداد مقاصد میں۔ دفعہ 227 کا آئین میں ڈالنا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، یا 18ویں ترمیم میں بہت زیادہ شقوں کا پیش کرنا یا اس کو اسلام سے ہم آہنگ بنانے کے لیے جدوجہد ہو۔ قرآن کی تعلیم لازمی قرار دینے کے حوالے سے بل ہو یا سود کے مکمل خاتمے کے بل۔ پرنسپل آف پالیسیز کے دفعات کو عملی بنانے کی جدوجہد یا آئین پر عمل درآمد ممکن بنانے کے لیے جدوجہد ہو۔ خواتین کے حوالے سے بلز ہوں، وراثت میں حصہ، جہیز کا خاتمہ، چھوٹی بچیوں سے زیادتی کے بل، سنگل خاتون کو ٹیکس سے ایگزیم کرنے کا بل، زچے اور بچوں کی چھٹیوں میں اضافے کا بل ہو یا گواہوں کے تحفظ کا بل اور دیگر بہت سارے بل۔ جماعت اسلامی نے بھرپور اپنا کردار پیش کیا اور ادا کیا۔ ملکی استحکام میں، بین الاقوامی تعلقات میں، سرحدوں کی حفاظت ہو یا ملک پر آنے والے سانحات میں کردار ہو، سیلاب ہو یا ڈیزاسٹر، زلزلہ ہو یا تھر کے مسائل یا وزیرستان، کرونا کے متاثرین ہو یا مہنگائی کے، یتیموں کی کفالت ہو یا بیواؤں کی سرپرستی، بے اسراؤں کے لیے سائبان ہو یا قیدیوں کی تعلیم و تربیت و ضروریات، بے روزگاروں کے لیے روزگار ہو یا کاروبار کے لیے قرضے، غربت کا خاتمہ ہو یا تعلیم کا میدان ہو یا صحت کا میدان ہو، جماعت اسلامی ہر خدمت میں ہر اول دستہ رہی اور قرآن و سنت کی تعلیم کو گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، گاؤں گاؤں، بچوں کی تربیت، نوجوانوں کی رہنمائی، خواتین اور مردوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے روشناس کرانا ہو۔ جماعت اسلامی پاکستان اس ملک کے لیے عظیم تحفہ اور رحمت ہے۔ علامہ اقبال 1937 میں قائد اعظم کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کا مقصد سیاسی جدوجہد سے محض آزادی اور اقتصادی بہبود ہے اور حفاظت اسلام اس جدوجہد کا مقصد نہیں، تو مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جماعت اسلامی پاکستان قرآن کا عملی نمونہ، علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر اور قائد اعظم کی جدوجہد کو عملی جامہ پہنانے میں ہر سطح پر کامیاب رہی۔ میں جماعت اسلامی پاکستان کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین اور مبارکباد پیش کروں۔ خوشحالی لائیں گے، جس ارض وطن پہ ظلم نہ ہو وہ پاکستان بنائیں گے۔ اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہر سو خوشحالی